الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال لهم اللہ موتوا تو فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کر دیا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت فضل رکھنے والے ہیں بہت فضل والے ہیں علی الناس لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے الم تر الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ترى یہ فعل مضارع ہے رآ یا را سے دیکھنا لفظی معنی یہاں دیکھنے سے مراد حقیقی طور پر دیکھنا نہیں ہے کیونکہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کی بات ہو رہی ہے کس امت کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بات بالیقین نہیں کی جا سکتی اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کس امت کی بات ہو رہی ہے تو اب سابقہ امت اور سابقہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو یہاں دیکھنے سے مراد حقیقی طور پہ دیکھنا نہیں ہے بلکہ یہاں اس سے مراد غور کرنا ہے توجہ کرنا ہے ذہن میں اس بات کو لانا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے ان لوگوں کے حالات کا اپنے دل کے اندر جائزہ لینا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا بعض لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول کروائی جو آپ سے بہت پہلے ہو چکی تھیں بلکہ بہت سی ایسی باتوں کی طرف اللہ نے توجہ مبذول فرمائی جو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے بھی پیدا ہونے سے پہلے ہو چکی تھیں تو تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے مراد حقیقی دیکھنا نہیں ہے اگر حقیقی دیکھنا مراد لیا جائے تو حقیقی دیکھنا مراد کیسے لیا جا سکتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عام الفیل کو پیدا ہوئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 571 سال بعد 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ پیدا ہوئے ہیں جس طرح دیگر انسان پیدا ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز دیکھی جو آپ کی زندگی میں چاہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے چاہے نبوت کے بعد ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہوئی یا وہ چیز آپ نے دیکھی جو اللہ نے آپ کو دکھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین آسمانوں کی سیر کروائی،
اللہ نے آپ کو معراج کروایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو دکھانا چاہتے تھے وہ اللہ نے آپ کو دکھایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی ہے، معجزات ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو آپ کو دکھانا چاہیں وہ اللہ دکھا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے فلاں فلاں چیز دکھائی ہے۔ آپ معراج سے واپس آئے، معراج سے پہلے اسراء بھی ہوا، بیت المقدس کا بھی آپ نے چکر لگایا، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کو آپ نے نماز بھی کروائی، راتوں رات آپ بیت اللہ سے بیت المقدس اللہ آپ کو لے گئے، پھر صرف وہیں تک نہیں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی، اور راتوں رات آپ واپس بھی آ گئے۔ تو مشرکین مکہ نے بڑا ہی اعتراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا انہیں کہ مجھے اللہ نے معراج کروائی ہے اور میں بیت المقدس کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، اللہ معاف کرے، بڑا اعتراض کیا۔ تو کئی لوگ ایسے تھے ان اعتراض کرنے والوں میں جو بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے، وہاں کی سیر کر چکے تھے، وہاں جا کر واپس آ چکے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پوچھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کر دیا جیسے میں حقیقی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتانا شروع کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ بشری طور پر جو آپ دیکھ سکتے تھے آپ نے وہ دیکھا، یا جو اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر دکھانا تھا اللہ نے وہ دکھایا، جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کر دیا۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کے بعد والے واقعات ہیں، جو آپ کے اللہ کے پاس جانے کے بعد پیش آئے، یا وہ واقعات جو آپ سے پہلے پیش آ چکے تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھے۔ تو الم تر الی الذین خرجوا، یہ جو اس قسم کی آیات ہیں جو قرآن کریم میں کئی مقام پر ہیں، تو یہاں پھر طرح سے مراد حقیقی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، یہاں طرح سے مراد غور کرنا، توجہ کرنا۔ بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا پتہ ہے اور آپ عالم الغیب ہیں، جو ایک ایسا دعویٰ ہے جو قرآن و سنت کے صریح مخالف ہے، کیونکہ عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ نمل آیت نمبر 65۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہو تو اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوا دیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں یا آسمانوں کے فرشتے ہوں، زمین کے اندر کوئی غیب نہیں جانتا، آسمانوں کے اندر کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اللہ ہیں جو غیب جانتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جن کے بارے میں لوگوں کو گمان ہو سکتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو گزر چکے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین، اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان
کر سکتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آنی ہے، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد اب جو زندگی ہے بعث بعد الموت وہ کب ہوگی، جب وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی کیوں نہ ہوں، یا جن کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہیں، اللہ یا اللہ کے بیٹا سمجھتے ہیں، تو انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، تو وہ غیب کیسے جانتے ہیں؟ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اعلان کر دیجئے سورہ انعام آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے، سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، اور اس لیے کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ کسی سے دعا کرنا، کسی سے اللہ کی طرح مدد مانگنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بشر نبی ہو سکتا ہے، تو غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بعض لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر اولیاء کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، وہ اس قسم کی آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں جو کسی مفسر نے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی مفسرین کرام ہیں پرانے، کسی نے ان آیات کریمہ کا یہ معنی نہیں لیا۔ تو الم تر الی الذین خرجوا سے مراد حقیقی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، اس سے مراد غور کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صراحت سے فرماتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی سائڈ پہ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، طور کے مغربی سائڈ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، وما كنت من الشاہدین، اور آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے۔ اور دیکھیے آیت نمبر 46 میں، اگلی سے اگلی آیت میں، وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور پہاڑ کے ایک سائڈ پر بھی نہیں تھے، اذ نادینا جب ہم نے پکارا، کس کو پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، آپ نہیں تھے وہاں، آپ اس واقعے کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، ولکن رحمۃ من ربک، لیکن اللہ کی رحمت ہے، کیا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر یہ پرانی باتوں کی خبر اللہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور شروع کی آیات میں فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، ہم آپ کو یہ بہترین قصہ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں وحی کر کے، آپ کو قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل یکسر غافل تھے، آپ کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہ رد ہے ان لوگوں کا، اس سے زیادہ صریح رد کیا ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صراحت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں صراحت سے آپ نے ان چیزوں کو واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، اولیاء ہوں،
پیر ہوں، پیرانے پیر اور دیگر، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، فرشتے ہوں، جن ہوں، کوئی غیب نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اس صفت میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی علم ترا کا مطلب حقیقی آنکھوں سے دیکھنا ہی ہے، کیونکہ رآ کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، تو پھر قرآن کریم کی ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ یعنی آسمان زمین ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین آسمان ملے ہوئے تھے، خود بخود ملے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، اللہ کی تخلیق تھی کہ پہلے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے انہیں الگ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اب اولم یرا الذین کفروا، یہ وہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا، الم تری الی الذین خرجوا، وہاں الم ترا خطاب کا صیغہ ہے، یہ غیب کا صیغہ ہے، اور یہاں کافروں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ جو کافر اللہ رب العالمین کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کی وحی کو نہیں مان رہے، اللہ رب العالمین کے نبی کو نہیں مان رہے، تو یہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تو بڑے بہترین طریقے سے، بڑی عظمت کے ساتھ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا کافروں کو ڈر نہیں لگتا اس رب العالمین سے جو اتنی عظیم قدرت کا مالک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو فرما رہے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو یرا کا لفظی مطلب دیکھنا، مراد یہاں دیکھنا نہیں ہے، یہاں مراد غور کرنا ہے، ورنہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا پھر کافر بھی غیب جانتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو آیات ہیں اس قسم کی، اگر ان سے مراد دل کے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہو اور غیب جاننا مراد ہو، پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ الزامی جواب ہے کہ پھر کافر بھی غیب جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بہت سی آیات میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم سب نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے؟ تو یہ جو لفظ ترو یرا، یہ اس کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے ظاہری آنکھوں سے، اس کا مطلب غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب غور کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، ان حالات کو اپنے ذہن کے اندر لا کر اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ مراد ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کو اور آپ کی امت کو بتانا مقصود ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیا نہیں آپ نے توجہ کی، کیا نہیں آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے؟ تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے، صراحت سے قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ سے اس کا پتہ نہیں لگتا۔ بعض مفسرین نے اسرائیلیات، تورات، انجیل وغیرہ کی روح سے، اس کے حوالے سے بتایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کی کوئی قوم ہے، اور یہ جس نبی کی یہ قوم تھی اس نبی کا نام حزقیل تھا، واللہ تعالی عالم۔ اسرائیلیات کے اندر تورات و انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور یہ جس طرح قرآن اللہ کا سچا کلام، یہ بھی اللہ کا سچا کلام تھی، سچی کتابیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام پر اتاری تھیں۔ ان کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا، جس طرح قرآن کریم کے اندر ہدایت اور نور ہے، لیکن ان میں تحریف ہو گئی، ان کو یہود و نصارہ نے بدل کے رکھ دیا ان کتابوں کو۔ تو ان کتابوں پر ہمارے لیے ایمان رکھنا تو ضروری ہے، جس طرح قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے مندرجات پر ہم کس حد تک یقین کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی طرف سے تم اسرائیلیات کی باتیں بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ولکن لا تصدقوہم ولا تکذبوہم،
لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ اسے جھٹلاؤ. تصدیق بھی نہ کرو، کیا پتہ وہ تحریف شدہ بات ہو. تم کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا حکم نہ ہو، اس میں تحریف ہوئی ہو. فلا تکذبوہم، لیکن جھٹلاؤ بھی نہیں. کیا پتہ وہ واقعی اللہ کی بات ہو، تحریف شدہ نہ ہو. کیونکہ ساری تورات، ساری انجیل 100% تحریف شدہ نہیں ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کہاں تحریف ہوئی یا کہاں تحریف نہیں ہوئی. اس لیے ساری کی ساری کسی جگہ پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا. کسی جگہ کو بالضبط اللہ کا فرمان نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ہم تصدیق کر دیں، اور کسی جگہ کو بالضبط تحریف شدہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس کی تکذیب کر دیں. ہم تصدیق تکذیب نہیں کر سکتے، بیان کیا جا سکتا ہے. تو بعض مفسرین نے اسرائیلیات سے لے کر ذکر کیا کہ یہ حزقیل نبی کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. واللہ تعالی عالم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے. کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہوا کہ جہاد کے لیے نکلو، لیکن ان کا اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان اس قدر کمزور ہو چکا تھا. ان کے نبی انہیں بتاتے رہتے تھے، ان کو دعوت دیتے رہتے تھے، لیکن ان کا اللہ پر ایمان اور توکل اس قدر کمزور تھا کہ جب جہاد کا ڈر پیش ہوا تو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے موت کے خوف سے وہ لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے. کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، کہیں ہمیں جہاد میں شریک نہ ہونا پڑے، کہیں ہم مر نہ جائیں. تو موت کے ڈر سے وہ نکل کھڑے ہوئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی تھی، طاعون کی طرح کی وبا. جب اس طرح کی وبا پھیلے تو دین کا حکم کیا ہے، دین اسلام میں اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کوئی اس طرح کا وبائی مرض پھیل جائے تو اس علاقے والوں کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے اور باہر کے لوگوں کو اس علاقے میں جانا نہیں چاہیے. کیونکہ باہر کے لوگ جو اس مرض میں شریک نہیں ہیں تو اگر وہ آئیں گے تو وہ بھی اس مرض کا شکار ہوں گے، اور اس علاقے کے لوگ جو اس مرض میں اگر مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اگر وہ باہر جائیں گے تو یہ مرض باہر کے لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے. تو دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس علاقے والے اس علاقے کے اندر رہیں اور وہ باہر نہ جائیں، باہر والے اندر نہ آئیں. یہ جو کرونا اور اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے پھیلنے کی بڑی وجہ لوگوں کا دوسرے ملکوں کی طرف سفر کرنا، اور دوسرے ملکوں میں جو اس وبا کا شکار تھے ان کا جو ہے وہ کسی علاقے کے اندر آنا، یہ اس بیماری کو پھیلانے کا ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو بہرحال دین اسلام کا یہی حکم ہے. تو بعض علماء کے نزدیک یہ بھی کسی وبائی مرض کی وجہ سے ان کو بھی یہی حکم تھا کہ اگر آپ کے علاقے میں ایک وبائی مرض پھیل گیا ہے، اب آپ نے نکلنا نہیں ہے، لیکن یہ موت کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے، اللہ پر انہوں نے توکل نہیں کیا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی معاملے میں تو وہ ظاہراً ہمیں نقصان دہ بھی نظر آ رہا ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو بہرحال جہاد کا ڈر تھا، جہاد کے اندر بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑتا ہے. موت کا ڈر تھا تو جہاد کا واقعہ تھا یا کوئی وبائی مرض کا معاملہ تھا، بہرحال جو بھی تھا تو وہ نکل کھڑے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اتنے زیادہ تھے پھر بھی اللہ پر توکل نہیں تھا. دیکھیے انسان کا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تدبیر نہ کرے، تدبیر بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساری توجہ تدبیر پر نہیں ہونی چاہیے. تدبیر کرنے کے بعد سارا کا سارا اعتماد اللہ رب العالمین کے ذات پر ہونا چاہیے. اپنی پوری کوشش کر لی جائے، پوری تیاری کر لی جائے، جو انسان کے پاس ہے انسان وہ تیاری کر لے، اپنی تدبیر کر لے اور پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے. یہ ہے توکل.
اور یہ توکل یہ ایمانیات کا حصہ ہے. اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اللہ پر توکل نہ ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے. اور صرف اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرنا یہ بھی ایمان کے منافی ہے. اللہ کے علاوہ کسی دنیاوی طاقت پر، امریکہ پر، یا ہتھیاروں پر، یا مال و دولت پر، یا اپنی قوت پر، اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرنا، ہم اپنی قوت بازو سے لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، یہ اپنے اوپر غلط اعتماد کی بات ہے. آپ اپنی تدبیر کریں، تدبیر کرنے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تدبیر کر کے عاجزی کا مظاہرہ کریں. آپ کے پاس تدبیر کرنے کے لیے مواقع کم ہیں یا زیادہ، آپ تھوڑی تدبیر کر سکتے ہیں، تھوڑی کریں، زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ کریں، لیکن تدبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل نہ ہو. ہماری حکومت بڑے اس نے انتظامات کیے، بڑی ہدایات دیں، لیکن ان ہدایات کے اندر کہیں بھی اللہ کے ساتھ ربط کی اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی بات نہیں تھی، اللہ پہ توکل کی بات نہیں تھی. اللہ کے وہ احکامات جن کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، سود ہمارے ملک کے اندر ہے، شرک کے اڈے ہمارے ملک کے اندر ہیں، بہت ساری غلط باتوں کا ہم شکار ہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. حالانکہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، انسان اپنی سی جو تدبیر کر سکتا ہے وہ تدبیر کرے، اور سب سے اہم چیز اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ استوار کرے، دعائیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اللہ کی طرف لوٹ کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اپنی تدبیریں ان کا انکار نہیں ہے، وہ تدبیریں کی جائیں، لیکن اللہ پر اعتماد، سارا کا سارا اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو. تو جب اللہ رب العالمین پر اعتماد ختم ہوتا ہے، تب پھر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جب اللہ پر اعتماد نہ کر کے، اپنی تدبیروں پر اعتماد کر کے یہ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کہ ہم نکل کے بچ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا مر جاؤ. وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے علاقے سے نکلے، سب پر موت آ گئی، اللہ نے سب کو مار دی. تو تم اس موت سے بچنے کے لیے نکلے ہو، تم اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہو. تو اگر تم موت سے بچ سکتے ہو اپنی تدبیروں کے ذریعے، تو پھر ٹھیک ہے، مقابلہ کرو اللہ کا. اللہ نے فرمایا مر جاؤ سب. اللہ نے سب کو موت دے دی. ثم احیاہم، پھر ان سب کو زندہ بھی کر دیا، یعنی سب مر گئے. اللہ ناراض ہوئے ان سب پر، سب مر گئے. ان کے نبی نے پھر ان کے لیے دعا کی، نیک لوگوں نے دعا کی، اے اللہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے عدم توکل کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے آپ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی تدبیروں پر یہ بھروسہ کرتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنی تدبیروں پر عمل کر کے بچ جائیں گے. تو دعائیں کی جب ان کے لیے ان کے نبی نے، نیک لوگوں نے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو زندہ کر دیا. تو بتایا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ جہاد کا حکم ہو یا کوئی وبائی امراض ہوں، اس کے بارے میں بھی جو اللہ اور رسول کے احکامات ہوتے ہیں، ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے، اپنی تدبیروں پر عمل کر کے تم اللہ کے غضب سے اور موت سے بچ نہیں سکتے. یہ اصول پتہ لگا کہ جہاد سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، اسی میں ہی خیر ہے. اور یہ پتہ لگا اللہ جو چاہیں اللہ اس پر قادر ہے. اور یہ پتہ لگا کہ اللہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتے ہیں. چاہے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنایا ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ زندگی دیتے ہیں، پھر اگر موت آتی ہے تو پھر اس موت کے بعد قیامت کے دن اللہ زندہ کریں گے. دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، پھر موت، اور پھر آخرت کی زندگی. تو دوسری زندگی قیامت کے دن ہونی ہے. لیکن اللہ اپنے اصولوں کے پابند نہیں ہے. اللہ چاہیں تو کسی کو دنیا میں موت دے کر دوبارہ دنیا کے اندر ہی زندہ کر دیں. اللہ رب العالمین مردے کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں. اور اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، ان مشرکین مکہ کے لیے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قبر میں چلے جائیں، ہم مٹی میں مل جائیں، ہمارا جسم بھی مٹی ہو جائے، پھر قیامت کے دن ہم زندہ ہو جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جب ہم
ہماری ہڈیاں بھی وہ سیدھا ہو جائیں گی؟ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ یہ تو لوٹنا بڑی دور کی بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں دنیا میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے وہ واقعات بیان کیے، اور جو اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں ان کی سچائی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کا پتہ لگا، اور پتہ لگا کہ جس طرح اللہ دنیا کے اندر اللہ نے کچھ مثالیں دکھائی ہیں مرنے کے بعد زندگی، تو اسی طرح اللہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک مرنے والوں کو، وہ کتنے کھربوں ہیں، کتنے ٹریلینز، اور ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے لیے ان سب کو زندہ کرنا، مٹی میں مل چکے ہیں، اس کے باوجود ان کو زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کو زندہ کرنا، اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، اور ایک نفس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ ذات جو زمین و آسمان کو بنانے پر قادر ہے؟ زمین کتنی بڑی ہے، تمام انسانوں کو سمائے ہوئے ہے، وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک والے انسانوں کے لیے زمین کافی ہے، وہ مردہ انسان ہو یا زندہ انسان ہو، سب کے لیے زمین کافی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ دنیا کے اندر آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ زمین تھوڑی پڑ جائے گی، اب ہمیں چاند کے اندر آبادی تلاش کرنی چاہیے، اب ہمیں کالونیاں بنانی چاہیے مریخ کے اندر اور فلاں جگہوں کے اندر۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، اس زمین کے اندر زندہ انسان بھی ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، زمین سب کو کافی ہے، اتنی بڑی زمین ہے۔ اس زمین کا خالق کون ہے؟ اور پھر یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے دیگر اجرام فلکی کے مقابلے میں، سورج کے مقابلے میں، اور سورج سے ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، کہکشائیں موجود ہیں، پھر کلسٹر موجود ہیں، پھر سپر کلسٹر، اور پتہ نہیں کیا کیا، ہماری تو عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کے سب چیزیں آسمان کے نیچے ہیں، اور پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ جو اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ اللہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی کام کرنا ایسے ہے کہ بس اللہ کن کہہ دیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے سورہ یاسین کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کن فرماتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے بہت سی چیزیں دنیا میں کر کے دکھا دی، اللہ نہ بھی دکھاتے تب بھی ایمان والے ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اللہ نے بہت ساری چیزیں ان کو کر کے دکھا دی۔ ایک انسان جو روزانہ مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے، پھر وہ اعتراض کرے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ روزانہ رات کو ہم مرتے ہیں اور پھر صبح زندہ ہوتے ہیں۔ یہ نیند موت کی بہن ہے، اور اس میں ہماری روح نکل جاتی ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح واپس آتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو روح واپس نہ آئے۔ اسی لیے ہمیں سونے کی جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، میں زندہ ہوں گا اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور جو ہمیں جاگنے کی دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد، اور اسی طرح اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی طرح اللہ وہاں بھی زندہ کریں گے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ نے عمل کر کے دکھایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے، مشرکین مکہ، اللہ نے دنیا کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے 5 واقعات بیان فرمائے ہیں، 5 دلائل جو عملی طور پر اللہ رب العالمین دنیا والوں کو کر کے دکھا چکے ہیں۔ 5 واقعات سورہ بقرہ کے اندر، یہ ان واقعات میں سے تیسرا واقعہ ہے۔ 2 واقعات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور 2 واقعات آگے تیسرے پارے میں موجود ہیں۔
کون کون سا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں؟ ایک واقعہ کہ وہ جو گائے کا واقعہ بنی اسرائیل میں، جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہ گائے ذبح کرے. وہ ایک شخص فوت ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ گائے ذبح کریں. انہوں نے سوالات کیے، وہ گائے، وہ شرطیں بڑھتی گئیں. بہرحال تو حکم یہ تھا کہ گائے کو ذبح کر کے گائے کا ایک حصہ مردہ کے ساتھ لگاؤ گے تو مردہ زندہ ہو کر اپنے بارے میں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا پھر تم نے اس میں جھگڑا کیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ گائے کا ایک حصہ اس کے ساتھ مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے زندہ کر کے دکھایا بنی اسرائیل میں. اسی طرح دوسرا واقعہ جو پہلے پارے میں آپ پڑھ آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ چلو. 70 لوگ چنے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، آؤ میرے ساتھ کوہ طور پر چلو. وہ 70 چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن وہ بھی کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک اے موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تک جا کر گواہی نہیں دیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم اللہ کو جب تک ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے بجلی آئی آسمان سے، اللہ کا غضب ہوا کہ کتنا بڑا مطالبہ یہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے لوگ مر گئے سب. ثم بعثناکم من بعد موتکم، حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ان کو لے کر آیا ہوں، انہوں نے جا کر گواہی دینی ہے. دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے سب کو زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو ایک واقعہ 70 لوگوں کا، ایک واقعہ وہ گائے والا، اور تیسرا واقعہ یہ سارے واقعے ہی شاید بنی اسرائیل کے ہیں. پہلے 2 واقعہ تو بنی اسرائیل کے ہیں، تیسرا واقعہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے اسرائیلیات سے کہ شاید یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ. 2 واقعے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آگے بیان ہوئے ہیں. ایک واقعہ وہ جو ایک نیک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی بالکل کھنڈر ہو چکی تھی، تو ان کے منہ سے نکلا کہ اللہ اس بستی کو زندہ کر سکتے ہیں، کیسے زندہ کریں گے؟ کیا یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، واللہ اعلم، کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اس کے کھنڈر ہونے کے بعد کیا یہ بستی کبھی آباد بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہو یا مرے رہے ہو؟ ان کے جسم پر کوئی 100 سال گزرنے کے اثرات نہیں تھے. وہ کہنے لگے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ان کے ساتھ کھانا تھا، پینا تھا، ان کے ساتھ گدھا تھا. وہ گدھا جو ہے وہ بنجر بن چکا تھا، اس کی ہڈیاں تک ان کے سامنے ان کو نظر آ رہی تھی. اس پہ 100 سال گزر چکے تھے، لیکن کھانا ان کے ساتھ وہ کھانا بوسیدہ نہیں ہوا تھا. اللہ کی نشانی ہے، اللہ دکھاتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو، اپنے سے مانوس کر لو، اپنے سے ہلا لو کہ جب تم انہیں بلاؤ تو تمہارے پکارنے پر وہ آئیں. پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کرو، پھر وہ ٹکڑے کر کے انہیں خلط ملط کرو، پھر ان ٹکڑوں کا ملغوبہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھاؤ، پھر ان کو پکارو. وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، زندہ ہو کر اڑتے ہوئے آئیں گے. تو یہ 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت ہے. تو جن کو اللہ کی قدرت پر کوئی شک ہو، بعث بعد الموت پر شک ہو، تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والے ہیں لوگوں پر.
ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، اگر اللہ نہ زندگی دیتے انہیں تو انہوں نے اللہ پر شک کیا تھا، اللہ کی قدرت پر شک کیا تھا، اللہ پر اعتماد نہیں کیا تھا، تو یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے۔ لیکن اللہ نے کتنا فضل، کتنا انعام کیا ان لوگوں پر، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، آئندہ اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی، اور یہ صرف ان لوگوں پر اللہ کا فضل نہیں تھا، یہ رہتی دنیا کے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ اللہ کی عظمت اس قسم کے واقعات سے لوگوں کو نظر آتی ہے، اور کسی کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے اور کوئی اللہ کو عظیم اور اپنے آپ کو عاجز سمجھنا شروع کر دے، اس سے بڑی خیر، اس سے بڑا احسان اللہ کا کوئی اور نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بات کو سمجھ لے اس قسم کے واقعات پڑھ کے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس قسم کے واقعات کے ذریعے لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی وجہ سے بعض علماء نے وہ جو دو رائے میں نے ذکر کی تھی کہ یہ جہاد کے ڈر سے نکلی تھی یہ قوم یا وبائی مرض کے ڈر سے، تو جو لوگ کہتے ہیں جہاد کے ڈر سے نکلے تھے، وہ کہتے ہیں اگلی آیت سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی جہاد کا قتال کا معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جہاد سے قتال سے کتراتے ہیں کہ جی ہمیں موت آ جائے گی، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، کیا میدان جنگ میں ہی موت آئے گی؟ کیا کبھی بستر پہ کسی کو موت نہیں آتی؟ اگر میدان جنگ میں ہی موت آنی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں مرتے۔ پورے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی زخم کا نشان نہیں ہے، اور شہادت کی آرزو لیے ہر جنگ کے اندر، ہر جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور پھر حسرت ہوتی ہے کہ جی شہادت کا جو مقام ہے وہ نہیں ملا اور بستر پر میں فوت ہو رہا ہوں۔ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جہاد میں جائے تو وہیں شہید ہو، اور کوئی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی بچ کے ڈر کے گھر بیٹھ جائے تو گھر میں ہی فوت ہو۔ جہاد میں جانے والا بستر پہ فوت ہو سکتا ہے، اور جہاد سے ڈر کر گھر میں بیٹھنے والا اس جگہ جہاں لوگ مرے ہیں وہاں جا کر مر سکتا ہے۔ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہو، تم میدان جنگ میں نہ نکلو، تو جن لوگوں کی موت اللہ نے وہاں لکھی ہے وہ وہاں نکل کھڑے ہوں گے، کبھی بھی اپنے گھروں میں نہیں مریں گے۔ کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ لوگ جہاد قتال کو ناپسند کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہے اس کے اندر، جان جانے کا خدشہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے قتال فرض کیا گیا، تمہیں ناپسند لگتا ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو جہاد و قتال کرنے والا، جہاد اور قتال کا جذبہ، شوق رکھنے والا در حقیقت اللہ پر حقیقی توکل کرنے والا ہوتا ہے، اور جو بندہ ان چیزوں سے جان چھڑاتا ہے در حقیقت اس کا اللہ رب العالمین پر توکل نہیں ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ توکل نہ ہونا ایمان کے منافی ہے۔ اور جو بندہ جہاد سے بھاگے یا اس کی زندگی میں جہاد کی نوبت نہ آئے لیکن اس کے دل میں جہاد کا جذبہ بھی نہ ہو، شوق بھی نہ ہو، تو وہ بندہ نفاق کی موت مرتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، کیونکہ یہ جہاد اور قتال سے ڈرنا اور اس سے بچنا جب وہ فرض بھی ہو جائے تو یہ گویا کہ اللہ پر توکل کے منافی ہے، یہ منافقت ہے، اللہ معاف کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس وہ کئی گنا کر دے اس کو، اس کے لیے، اضعافا کثیرا، کئی گنا،
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے، صدقہ خیرات، جہاد بالمال۔ جب پیچھے اللہ رب العالمین نے جہاد بالنفس کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو آگے اللہ رب العالمین نے جہاد بالمال کا ذکر کیا۔ جہاد کے لیے اگر جان قربان کرنی پڑے تو انسان جان قربان کرنے پر تیار ہو جائے، اگر مال قربان کرنا پڑے تو انسان مال قربان کرنے پر تیار ہو، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ جہاد بالنفس ہو یا وہ جہاد بالمال ہو، ہر چیز اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے انسان تیار ہو، تو یہ ایمان ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے صدقہ خیرات کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا صدقہ نہیں ہے، یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ ذرا غور کریں کہ کیا اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر آپ تصور کریں تو یہ جب انسان صدقہ کرتا ہے اسلام کے غلبے کے لیے، یا انسان صدقہ کرتا ہے غریب مسکین کے لیے، تو وہ اللہ کو قرض تو نہیں ہوتا، وہ تو اس غریب مسکین کو آپ کے قرض ہوتا ہے ایک لحاظ سے۔ لیکن اللہ اس کی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی اتنی عظمت ہے، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اور اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ اچھے لوگ اگر قرض لیں تو لازماً واپس کرتے ہیں، اور اللہ میں تو ساری صفات اعلیٰ موجود ہیں۔ اگر تمہارے صدقے کو اگر اللہ قرض خیال کرتے ہیں تو کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ اللہ اس کو لوٹائیں گے نہیں، اس معنی میں اس کو قرض کہا ہے، حالانکہ وہ قرض تو ہے ہی نہیں، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کو اس معنی میں قرض قرار دیا کہ جس طرح اچھی صفت ہے، اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ قرض اگر وہ لیں تو کبھی ادا کیے بغیر وہ رہتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو اللہ کے لیے جو قرض ہوگا، کیا کبھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دیں گے؟ ایسا تصور بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں لازماً اس جیسا ضرور دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان جتنا خرچ کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے، شیطان کہتا ہے مال میں کمی ہو رہی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے صدقہ کرتے وقت۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے، فضل کا، زیادتی کا وعدہ دیتا ہے کہ کمی نہیں ہوگی، زیادتی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کبھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا دنیا کے اندر بھی، آخرت میں تو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہو وہ کتنے پہاڑ بن جائیں گے نیکیوں کے، وہ تو انسان جب آخرت میں جائے گا تو انسان کو پتہ لگے گا۔ دنیا کے اندر مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایمان کی بات ہے، اللہ پر توکل کی بات ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے سے کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الٹ ہے، سود سے مال میں کمی ہوتی ہے، سود کو اللہ مٹا دیتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس معنی میں قرض ہے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کتنے گنا؟ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ تیسرے پارے میں تفصیل ہے اس کی۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگ کرتے ہیں رزق کو اور اللہ ہی پھیلا دیتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ چاہیں تنگ کر دے، جس کے لیے اللہ چاہیں پھیلا دے، دونوں آزمائش ہیں اللہ کی۔ رزق تنگ کرنا بھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رزق تنگ ہے تو اللہ مجھ پہ ناراض ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ رزق بہت زیادہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی آزمائش۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر بھی اور خیر دونوں فتنہ ہے، دونوں سے اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ شر کے اندر، مصیبت کے اندر بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور خیر کے اندر، نعمت کے اندر انسان شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دونوں آزمائش۔ اللہ تنگ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اصل دارالجزا وہ ہے، وہاں بدلہ ملے گا ہر چیز کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔